فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اللہ پاک نیک مسلمان کی وجہ سے اس کے پڑوس کے 100 گھروں سے بلا دور فرماتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت مبارک تلاوت فرمائی جس کا ترجمہ کنز الایمان، اور اگر اللہ لوگوں میں بعض سے بعض کو دفع نہ کرے تو ضرور زمین تباہ ہو جائے۔ نمبر 2، اللہ پاک کے نزدیک بہترین پڑوسی وہ ہے جو اپنے پڑوس کا خیر خواہ ہو۔ نمبر 3، وہ جنت میں نہیں جائے گا جس کا پڑوسی اس کی آفتوں سے امن میں نہیں ہے۔ نمبر 4، وہ مومن نہیں جو خود پیٹ بھر کھائے اور اس کا پڑوسی اس کے پہلو میں بھوکا رہے، یعنی کامل مومن نہیں۔ نمبر 5، جس نے اپنے پڑوسی کو ایذا دی اس نے مجھے ایذا دی، اور جس نے مجھے ایذا دی اس نے اللہ پاک کو ایذا دی۔ نمبر 6، جبرائیل علیہ السلام مجھے پڑوسی کے متعلق برابر وصیت کرتے رہے یہاں تک کہ مجھے گمان یعنی خیال ہوا کہ پڑوسی کو وارث بنا دیں گے۔ نمبر 7، جو شخص اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ اپنے پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئے۔ نمبر 8، 40 گھر پڑوسی ہیں۔ حضرت سیدنا امام زہری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس سے چاروں طرف 40 گھر مراد ہیں۔ نمبر 9، حضرت سیدنا امام محمد بن محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں پڑوسی کے حقوق میں سے یہ بھی ہے کہ اسے سلام کرنے میں پہل کرے، اس سے طویل گفتگو نہ کرے، اس کے حالات کے بارے میں زیادہ پوچھ گچھ نہ کرے، وہ بیمار ہو تو اس کی مزاج پرسی کرے، مصیبت کے وقت اس کی غم خواری کرے اور اس کا ساتھ دے، خوشی کے موقع پر اسے مبارکباد دے، اس کے ساتھ خوشی میں شرکت ظاہر کرے، اس کی لغزشوں سے درگزر کرے، چھت سے اس کے گھر میں نہ جھانکے، اس کے گھر کا راستہ تنگ نہ کرے، وہ اپنے گھر میں جو کچھ لے جا رہا ہے اسے دیکھنے کی کوشش نہ کرے، اس کے عیبوں پر پردہ ڈالے، اگر وہ کسی حادثے یا تکلیف کا شکار ہو تو فوری اس کی مدد کرے، جب وہ گھر میں موجود نہ ہو تو اس کے گھر کی حفاظت سے غفلت نہ برتے، اس کے خلاف کوئی بات نہ سنے اور اس کے اہل خانہ سے نگاہوں کو نیچی رکھے، اس کے بچوں سے نرم گفتگو کرے، اسے جن دینی یا دنیاوی امور کا علم نہ ہو اس کے بارے میں اس کی رہنمائی کرے۔ یہ کہتا ہے کہ ایک بزرگ کے گھر میں چوہوں کی کثرت تھی، کسی نے عرض کی حضرت اگر آپ بلی رکھ لیں تو اچھا ہے، فرمایا مجھے ڈر ہے کہ چوہا بلی کی آواز سن کے پڑوسی کے گھر میں چلا جائے گا، اس طرح میں اس کے لیے وہ بات پسند کرنے والا ہو جاؤں گا جسے میں خود اپنے لیے پسند نہیں کرتا۔ نمبر 12، منقول ہے فقیر پڑوسی قیامت کے دن مالدار پڑوسی کا دامن پکڑ کر کہے گا اے میرے رب اس سے پوچھ، اس نے مجھے اپنے حسن سلوک سے کیوں محروم رکھا اور مجھ پر اپنا دروازہ کیوں بند کیا۔ نمبر 13، ایک شخص نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فلانی عورت کے متعلق ذکر کیا جاتا ہے کہ نماز و روزہ و صدقہ کثرت سے کرتی ہے، مگر یہ بات بھی ہے کہ وہ اپنے پڑوسیوں کو زبان سے تکلیف پہنچاتی ہے، فرمایا وہ جہنم میں ہے۔ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلانی عورت کی نسبت زیادہ ذکر کیا جاتا ہے کہ اس کے نفل روزہ نماز صدقہ میں کمی ہے، وہ پنیر کے ٹکڑے صدقہ کرتی ہے اور اپنی زبان سے پڑوسیوں کو اظہار نہیں دیتی، فرمایا وہ جنت میں ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ پڑوسی 3 قسم کے ہیں، بعض کے 3 حق ہیں، بعض کے 2 اور بعض کا 1 حق ہے۔ جو پڑوسی مسلم اور رشتہ دار ہو اس کے 3 حق ہیں، پڑوس کا حق، حق اسلام اور رشتہ داری کا حق۔ پڑوسی مسلم کے 2 حق ہیں، پڑوس کا حق اور حق اسلام، اور پڑوسی کافر کا صرف 1 حق ہے اور وہ ہے پڑوس کا حق۔ حضرت سیدنا با یزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کا یہودی پڑوسی سفر میں گیا، اس کے بال بچے گھر میں رہ گئے،
رات کو یہودی کا بچہ روتا تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا بچہ کیوں روتا ہے؟ یہودن بولی گھر میں چراغ نہیں ہے، بچہ اندھیرے میں گھبراتا ہے۔ اس دن سے آپ روزانہ چراغ میں خوب تیل بھر کر روشن کر کے یہودی کا گھر بھیج دیا کرتے تھے۔ جب یہودی لوٹا تو اس کی بیوی نے یہ واقعہ سنایا۔ یہودی بولا جس گھر میں با یزید کا چراغ آ گیا وہاں کفر کا اندھیرا کیوں رہے؟ وہ سب مسلمان ہو گئے۔